چودھریوں کا مرغا مار کھا رہا ہوتا ہے نا، چودھری لڑائی بند کرا دیتے ہیں. جب چودھری کا مرغا پٹ رہا ہوتا ہے نا تو چودھری صاحب لڑائی بند کرا دیتا. ہمارے ساتھ بھی ہوا یہ، بڑے چوڑے ہو کر انہوں نے اٹیک کیا رات کے اندھیرے میں. پھر 10 مئی کو جب ہماری افواج نے صبح فجر کے بعد جواب دیا اور چودھریوں کا مرغا پٹنے لگا تو 2 گھنٹے کے اندر ہی چودھری صاحب کھڑے ہو گئے جنگ بندی کے لیے. یہ بات نا ہم نے اصل میں سمجھی نہیں. حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی ہمیں یہی بتاتے ہوئے گئے. آپ ساری زندگی میں پیغام دیا. آپ فرماتے تھے مسلمانوں تم نے خالی کھڑے ہونا ہے، صرف تھوڑی سی ہمت کرنی ہے. شام سے پہلے سارا کفر بامائے امریکہ تمہارے قدموں میں نہ آ جائے تو ہمیں پکڑ لینا. اور پھر 10 مئی کو دنیا نے دیکھا کہ وہ مرد کلندر جو ساری زندگی ہمیں پیغام دیتا رہا تھا، جب ہم کھڑے ہوئے تو وہی ہوا جو وہ مرد کلندر کہہ کر گیا. 2 گھنٹے کا جواب بھی ہمارا وہ برداشت نہ کر سکے. ہندوستان نے بھی ہاتھ جوڑے، امریکہ نے بھی مداخلت کی، چودھریوں میں مرغا پٹنے لگا تو ماں بدولت کا خون آیا، بولا بند کرو، جنگ بندی کرو. امیر المجاہدین یہی تو فرماتے تھے کہ بھائی ہمت تو کرو، تم لوگ کھڑے تو ہو، اسٹینڈ تو لو. تم نے صرف کھڑے ہونا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. تم کھڑے ہو جاؤ، فتح تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے. جب کشمیر پر کرفیو لگا تھا، اگر ہم نے اس ٹائم کر لیا ہوتا، یہ کام جب فلسطین پر پہلا حملہ ہوا تھا ہم نے اس وقت کر لیا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی. ہم نے صرف کھڑا ہونا. بابا جی فرماتے تھے کھڑے ہو، اور کہو آیا غوری، آیا شاہین، آیا حطب، بس صرف کہنا ہے، مارنا بھی نہیں تھا. اور ہم نے وہی کیا. صرف ایک الفتح چلایا، صرف ایک الفتح چلایا. غوری شاہین کی تو باری نہیں آئی. ایک الفتح چلایا، وہ برداشت نہیں ہوا ان سے، اور سارا کفر قدموں میں آ گیا. سارے منتیں کرنے لگے. تو بھائی مسلمان کا صرف کھڑے ہونا کافی ہے. ہمارے الحمدللہ افواج، ہمارے سپاہیوں کے اندر جذبے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو مزید برکت دے. لیکن یہ جو ہمارے اوپر مسلط ٹولہ ہے نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، یہ جو مسلط ٹولہ ہے نا بزدلوں کا، اللہ ان کو غیرت ایمانی دے، اللہ ان کے ہمت اور جذبہ دے ان کو، اور نہیں تو اللہ ان کو پھر غرق کر دے. بس ہم نے جب کھڑے ہونا ہے، دلیر بننا ہے. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ جب ہم کھڑے ہوئے تو پھر ہوا کیا. آج فلسطین کے بعد یمن کی باری آ گئی، اور یمن کے بعد پھر کسی اور ملک کی باری آئے گی. اسرائیل کہاں سے، اسرائیل اور یمن میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اسرائیل کہاں سے جا کر یمن کو مار رہا ہے. جب ہندو پٹنے لگا تو یہودی بچانے آ گیا، کافر کو بچانے کافر آ گیا. فلسطین میں مرتے ہوئے مسلمانوں کو بچانے کوئی مسلمان نہیں جا پا رہا. یمن میں مرنے والے مسلمانوں کو بچانے کوئی مسلمان نہیں جا پا رہا. اسرائیل کے لیے راستہ ہے یمن جانے کا، فلسطین جانے کے لیے مسلمانوں کے لیے راستہ نہیں ہے. ہمارے راستے بند کیے ہوئے ہیں. آج بھی ہم کھڑے ہو گئے فلسطین کے لیے. ہمت کرے بس، جو ہمت ہم نے ہندوستان کے مقابلے میں کی ہے وہی ہمت ہم فلسطین کے لیے کھڑے ہو کر دیں. اور 10 منٹ کا کام ہے یار،
یہی ہوگا جو آج ہوا ہے، جو 10 مئی کو ہوا تھا، جو دنیا نے دیکھا تھا کہ سارا کفر قدموں میں آیا تھا. یہی فلسطین کے لیے قبلہ اول بیت المقدس کے لیے ہم نے اسٹینڈ لینا ہے. سارا کفر تمہارے قدموں میں آ جائے گا. بس دعا کرو کہ اللہ ان بیٹھے ہوئے بے غیرت حکمرانوں کو غیرت کی کوئی گولی عطا فرما. بس اتنا سا کام ہے. فلسطین کو چھڑانا، کشمیر آزاد کرانا، یمن کی بمباری رکوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 منٹ کا بھی کام نہیں ہے، صرف کھڑے ہونا ہے. ہماری قوت اب یہ سارے دیکھ چکے ہیں. پہلے تو باتیں تھی، جھلک انہوں نے دیکھ لی ہے کہ پاکستان کی صلاحیت کیا ہے. اب انہوں نے کھڑے ہو گئے اعلان کرنا ہے کہ اس کو روکو ورنہ ہم آ رہے ہیں. ہماری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے تمہیں، صرف کہنا ہے. اور جو انہوں نے کہنا ہے وہی ہونا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. ہاتھی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر طاقت کیا ہے، کتنی ہے. کوئی بھی جانور ہے نا، اسے اپنی طاقت کا، صلاحیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر اسے اندازہ ہو جائے نا کہ میرے اندر طاقت کتنی ہے تو اسے کوئی قابو نہیں کر سکتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. بابا جی ساری زندگی بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر بڑی طاقت ہے، تم بہت کچھ ہو، سمجھو اپنی طاقت کو. 10 مئی کو ہم نے سمجھا کہ ہماری طاقت کیا ہے. ہم نے دیکھا ہماری پاور کیا ہے. ہمارے کہنے میں، ہمارے کرنے پہ پھر ہوتا کیا ہے دنیا میں. پورا کفر ہل گیا ہماری وجہ سے اور سارے قدموں میں آئے. بس اللہ ہمیں یہ طاقت صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبلہ اول بیت المقدس کو، فلسطین کو، کشمیر کو اور یمن کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صلح ہوئی کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم. سنت